نیشنل سیونگ اینڈ فائنانس چینل دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں کچھ زکوٰۃ کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے تھے، آج بات کرتے ہیں کچھ اور بھی کمنٹس رہ گئے تھے ان کے بارے میں۔ بس میں معذرت، کچھ مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ اب کچھ تو میں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ رہ گئے تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ میں دے دوں گا، بہت معذرت کے ساتھ۔ ایک کمنٹ آیا ہے جی ہما ملک کی آئی ڈی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف 60+ ایج کے ہیں تو بہبود سے کیا جوائنٹ لے سکتے ہیں؟ لیکن بہبود جوائنٹ بالکل لے سکتے ہیں، 60+ کے ہیں اگر دونوں، تو پھر دونوں جوائنٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے پہلے لیے ہوئے ہیں، وہ صرف 60 کے تھے، اب بیگم جو ہیں 60 کی ہو گئی ہیں، اب لمٹ اس میں ہوتی ہے آپ کی، دیکھیں اس میں لمٹ جو ہے وہ ہے 75 لاکھ، 75 لاکھ تک ایک آدمی پرچیز کر سکتا ہے، 75 سے اوپر نہیں پرچیز کر سکتا۔ فرض کریں ہسبینڈ نے 30 لاکھ کے لیے ہوئے ہیں، تو اب ان کی لمٹ کتنی رہ گئی؟ 45 لاکھ، یعنی 45 لاکھ کے وہ مزید پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب چاہ یہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ مسز بھی 60 کی ہو گئی ہیں، وہ بھی جب وہ جوائن کر لیں۔ اب مسز جوائن کتنا کر سکتی ہیں؟ 45 لاکھ رہ گئی ہسبینڈ کی لمٹ، مسز نے اب 30 لاکھ کے جوائنٹ پرچیز کرنے ہیں، پھر 75 ان کا پورا ہو جائے گا، 30 تو انہوں نے یہ پرچیز کر لیے، اب مسز کے رہ گئے 45 لاکھ، تو وہ 45 لاکھ وہ انڈیویجول پرچیز کریں گی، جوائنٹ نہیں کر سکیں گی وہ، کیونکہ ان کی لمٹ 75 پوری ہو گئی، اس لیے جوائنٹ یا سنگل میں لمٹ وہی ہے 75۔ تو اگر 75 سے ایکسیڈ کرے گی تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی میں نے پہلے پرچیز کیے تھے اب جوائنٹ، وہ جوائنٹ نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اس میں ایج اس وقت ان کی 60 تھی، اب یہاں پہ ہوئی ہے، تو وہ کیونکہ بیک ڈیٹ کا ہے تو وہ جوائنٹ نہیں ہو سکے گا۔ اختر عزیز صاحب کی آئی ڈی، انہوں نے پوچھا ہے کہ SMS الرٹ فیسلٹی کب شروع ہوگی؟ لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہمیں اس پر بھی صبر و شکر کرنا چاہیے، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ SMS الرٹ اگر نہیں بھی آ رہا، آپ نے اگر موبائل میں اپنی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے نیشنل سیونگز کی، تو اس میں آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کتنی وڈرال ہوئی اور کتنا آپ کے پاس ہے۔ کاشف سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس پرچیز کیے تھے 2018 میں، اور زکوٰۃ کا ڈکلیریشن بھی دیا تھا نومبر 2023 میں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ سرٹیفکیٹ تو انکیش کروا لیے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک سیسا اکاؤنٹ کھولا۔ تو سیسا اکاؤنٹ کھولا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے اب دوبارہ جو ہے زکوٰۃ ڈکلیریشن دینا ہوگا؟ ڈکلیریشن پھر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی دوبارہ، جب ایک دفعہ ایک آفس میں فائل ہو گیا، وہ آپ کی تاحیات وہی چلے گا، اس میں آپ کو بالکل کسی قسم کی دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ انہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی میرا یہ سیسا اکاؤنٹ ہے، اور سیسا اکاؤنٹ میں میرا یہ نمبر جو ہے، آپ کو ڈائری نمبر ملا ہوگا کہ یہ ڈائری نمبر میرا سیسا اکاؤنٹ میں انٹر کر لیا جائے تاکہ میری زکوٰۃ نہ کٹے۔ یہ لیکن آپ کو یکم رمضان سے پہلے دینا ہوگا، انہیں انفارم کرنا ہوگا تاکہ وہ یکم رمضان کو زکوٰۃ نہ کٹے۔ علی حسن صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سرٹیفکیٹ 10 سال کی مدت پوری کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کے سرٹیفکیٹ پچھلے مہینے مدت مکمل ہوئی اور اس ماہ منافع نہیں آیا۔ ہوتا یہ تھا پہلے کہ جو بھی نیشنل سیونگز کی اسکیمز تھیں وہ بیک ڈیٹ سے ری انویسٹ ہوتی تھیں، اب بیک ڈیٹ کی ری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے، تو اس میں یہ ہوگا آپ کو جا کر سرٹیفکیٹ کیش کروانے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پرافٹ تو آپ کو جتنی وقت گزر گیا اس کا نہیں ملے گا، صرف 10 ایئرس جو پورے ہو گئے اس کا تو پرافٹ مل جائے گا، اس کے بعد کا آپ کو پرافٹ نہیں ملے گا۔ جس دن بھی آپ برانچ جائیں گے اسی دن سے آپ کا نیا پرافٹ شروع ہوگا، وہ آپ کا پھر بیک ڈیٹ کا نہیں ہوگا۔ خالد اقبال صاحب نے کئی دفعہ میسج کیا کہ چکوال پینشنرز 1380، اب 1380 بالکل دیکھیں، بہبود میں 1380 منافع تھا، لیکن اب چونکہ کم ہو گیا ہے
تو نئے جو انویسٹرز ہیں ان کو تو کم ملے گا، لیکن پرانے کو وہی 1380 ہی ملتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت پوری نہیں کرتے. مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو بھی ریٹ ہوگا وہ ملے گا. آصف حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اگر اوپن مارکیٹ سے پرائز بانڈ لیے جائیں تو وہ نکلیں گے؟ دیکھیے پرائز بانڈ تو پرائز بانڈ ہی ہے نا. آپ اوپن مارکیٹ سے چاہے بینک سے کیش لیں یا جیسے آپ کسی اور سے لے لیں، وہ کیش تو وہی رہتا ہے. تو بالکل اس کی وہی اہمیت ہے جو کہ آپ ایک بینک سے لے رہے ہیں یا آپ مجھ سے لے لیں، وہ ایک ہی بات ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل اس کا نمبر جو ہیں وہ انعام میں آئیں گے. ایک آئی ڈی ہے تیمی خان کی، وہ کہتی ہیں کہ جی اپلیکیشن جب نیشنل سیونگز کی اسے پروسیس کرتے ہیں تو ایرر آتا ہے کہ آلریڈی ایگزسٹ. تو یہ آلریڈی ایگزسٹ یا تو کسی آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی، اس میں کسی نہ کسی نے پہلے کوشش کی ہوگی، بنائی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے سرٹیفکیٹ جوائنٹ ہوں، اس قسم کی بات نہ ہو، کسی اور نے اور نمبر وہ دیا ہوا ہو تو اس میں ہو سکتا ہے. اگر نہیں تو پھر اس میں آپ کو جو ہے نیشنل سیونگز کی برانچ سے ہی ریویو کرنا پڑے گا. اس میں یا تو دیکھ لیں کہ آپ کا ڈیٹا تو کہیں وہاں غلط فیڈ نہیں ہوا، وہ آپ کو پھر ڈیٹا اپنا صحیح کروانا پڑے گا. انعام بٹ صاحب نے پوچھا ہے کہ سیونگز اکاؤنٹ میں 6 ماہ بعد پرافٹ ملے گا جیسے بینکس میں ملتا ہے؟ نہیں، سیونگز اکاؤنٹ میں کمرشل بینکس میں تو ہر 6 ماہ بعد ملتا ہے، جون میں اور دسمبر میں، لیکن نیشنل سیونگز میں 30 جون کو ہی پرافٹ لگتا ہے، سال کا پورا اکٹھا. محسن ٹیک کی ایک آئی ڈی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 والے پرائز بانڈ لیے ہیں، اب وہ نیشنل سیونگز میں ریٹرن نہیں ہو رہے. ہوتا یہ ہے پرائز بانڈس کا کہ اگر آپ کی بہت زیادہ اماؤنٹ ہے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیونگز والوں نے کہا ہو کہ یہ ہم نہیں لے رہے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پرائز بانڈس اوپن پیریڈ کے ہوتے ہیں وہ تو ایزیلی ہو جاتے ہیں وہاں پہ. جب پرائز بانڈ شرٹ پیریڈ کے آتے ہیں تو شرٹ پیریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی لسٹنگ کرنی ہوتی ہے، پوری ایک ایک بانڈ کے نمبر لکھنے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے وہ کیا، یا پھر زیادہ اماؤنٹ کے ہوں گے. ویسے پرائز بانڈ جو ہیں تمام نیشنل سیونگز کی برانچز، کمرشل بینک کی برانچز اور اسٹیٹ بینک کی بھی تمام برانچز اتھرائز ہیں. کہیں بھی آپ واپس کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ نیشنل سیونگز میں واپس کریں. یاور حسین صاحب کہتے ہیں کہ آج کل ہم کہاں انویسٹ کریں، کیا نیشنل سیونگز میں کریں، کہاں کریں، بینکس میں کریں، یا کیونکہ سیف کہاں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹھپا لگ جائے وہ سیف ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نیشنل سیونگز کے علاوہ کوئی اور جگہ سیف ہے. سب سے بیسٹ یہی ہے. چودھری عزیز صاحب نے پوچھا تھا ایک بھائی ناراض ہو تو کیا کریں، یہ انہوں نے پوچھا ہے اس حوالے سے انہیریٹنس کے حوالے سے. لیگل ہائرز اگر ناراض ہوں تو وہ انہیں منانا پڑے گا، یا اس کا حل یہ ہے کہ آپ نادرا جائیں، وہاں کیس ڈکلائن کروائیں اور آپ عدالت میں چلے جائیں، وہاں تو کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل آئے گا. ویسے اپنا خیال رکھیے گا، باقی نیکسٹ میں. اللہ حافظ.